کچھ کہانیاں وقت کی گرد میں دب تو جاتی ہیں، لیکن ان کی بازگشت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ طاق۔ جہاں تک ہمارے اس خطۂ کشمیر کا تعلق ہے، اس کا ابتدائی اول سے جو فن تعمیر اس وقت شروع ہوا ہے، ہمارے مٹی کے والز ہوا کرتے تھے، اور روف جو ہوتا تھا ہمارا، اس پر چھت جو ہوتا تھا کمروں کا، وہ بھی لکڑی کا ہوتا تھا، اور جہاں جو ہمارا نیچے کا حصہ ہوتا تھا اپنے کمروں کا، سیتھر کٲشِر پٲٹھۍ کشمیری میں، وہ بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا۔ اس لحاظ سے یہاں ہمیں اس اپنے فن تعمیر کو موافقت تھی اپنے اس کشمیر کے ماحول کے ساتھ، موسم کے ساتھ۔ 12ویں صدی میں متعارف ہوا ایک ایسا تعمیری نظام جو کشمیر کی پہچان بنی۔ یہ کشمیر کی عمارت سازی کا وہ ہنر تھا جس کو پورے خطے میں ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ ہمارے ان مکانوں کا پہلے جو پلنتھ کھڑا کرتے تھے وہ پتھروں سے، اس کے بعد دیودار کا ایک لمبا سا شاہ تیر جیسا لگاتے تھے، اس کو ہم دار کہتے تھے۔ اسی کے اوپر ہمارا تعمیر شروع ہو جاتا تھا۔ اس میں جو کھڑکیاں لگتی تھی ان کو طاق فارسی میں کہتے ہیں۔ جب بھی کشمیر کی تاریخ اور اس کے طرز تعمیر کی بات ہوگی، طاق ہمیشہ سر فہرست رہے گا، کیونکہ یہ صرف ایک طرز تعمیر نہیں بلکہ صدیوں سے آزمائے ہوئے انسانی ذہن کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس وقت کے کاریگر لوگ اس وقت آرکیٹیکٹ لوگ نہیں تھے، پہلے بلاتے تھے کاریگر کو، ان سے پہلے مشورہ لیا جاتا تھا، اس کے بعد تعمیر کیا جاتا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ ہوا آنی چاہیے، اور باقی روشنی کے لیے بھی طاق کا استعمال کیا جاتا تھا۔ شمالی سائڈ جو ہوا کرتا تھا، اس کی طرف جو کھڑکیاں بنائی جاتی تھی، طاق جن کو کہتے تھے، وہ بڑے ہی بنائے جاتے تھے۔ بہار کے موسم کی ہوائیں جو آتی ہیں وہ تو شمالی سائڈ سے ہی آتی ہیں، اس لحاظ سے اس کی طرف بھی دھیان دیا جاتا تھا۔ اور جو کچن میں جو طاق بنایا جاتا تھا اس کو روشنی کا خیال رکھتے تھے کہ آفتاب کی لائٹ کہاں سے آئے گی، اور جو ہمارا طریقہ عمل تعمیرات کا تھا وہ کاریگر لوگ جانتے تھے۔ مٹی اور اینٹ کی دیواریں، لکڑی کے چھت، وادی کشمیر کے تعمیری نظام میں ایک اقتصادی اور پائیدار انتخاب تھی۔ اس تعمیری نظام میں ساخت کو مضبوط بنانے کے لیے لکڑی کے شہ تیر کی لیسنگ نہ صرف عمارت کی بنیاد میں بلکہ ہر منزل کی کھڑکی اور لینٹل کی سطح پر بھی لگایا جاتا تھا، تاکہ چنائی کا سارا وزن لکڑی کے اسی شہ تیر پر پڑے۔ لکڑی اور اینٹ کا استعمال اس انداز سے کیا جاتا تھا کہ زلزلے کی صورت میں عمارت ٹوٹتی یا گرتی نہیں بلکہ جھولتی تھی۔ اس خطے کے تعمیری نظام میں لکڑی کا استعمال کشمیری کاریگری کا خاصا رہا ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرماہٹ صرف لکڑی اور مٹی کے استعمال سے ہی ممکن تھا۔ یعنی یہ صرف ایک تعمیری نظام نہیں بلکہ ایک سوچ تھی۔ اس تعمیری نظام میں دیواریں اور کھڑکیوں کے طاقچے لگ بھگ 2 سے 2.5 فٹ چوڑائی کے بنائے جاتے تھے، اور انہی کھڑکیوں کے درمیان موجود جگہ کو طاق کہتے ہیں۔ ان کی لمبائی چوڑائی جو ہوا کرتی تھی وہ کمرہ کتنا بڑا ان کا بنانا ہوتا تھا اس کے مطابق کھڑکیاں بھی بنائی جاتی تھی، اور وہ ان کو اسلامی فن تعمیر کے مطابق محراب دار طریقے سے وہ بناتے تھے۔ مسلمان غیر مسلم چورس بناتے تھے۔
रवायती कश्मीरी घर 3 ताक से लेकर 12 ताक तक बनाए जाते थे। यहाँ इमारतों की छतें तेज ढलान वाली होती हैं ताकि सर्दियों में बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे गिर सके। छत का अंदरून हिस्सा लकड़ी से इस तरह बांधा जाता कि मजबूती और खूबसूरती साफ साफ झलकते। बालकनियों, आराइशी नक्शो निगार वाले दरवाजे, पिंजरकारी खिड़कियों से सजाए जाने वाले ये तामीरात इस खत्ते की फनकाराना महारत की अक्कासी करते हैं। ये फकत इमारतें नहीं बल्कि फन और फितरत का संगम है। कश्मीर से गुजरने वाले तिजारती रास्तों ने वस्ती एशिया और बरसगीर के दरमियान न सिर्फ इल्म सकाफत बल्कि फनी रवायत में भी अहम किरदार अदा किया, जिससे कश्मीर की सकाफत को तक़वियत मिली, जो आज भी यहाँ के फन और फन तामीर में वाज़े नज़र आती है। ये तो जब यहाँ सेंट्रल एशिया से हमारा राबिता हुआ, इस्लाम भी वहीं से आ गया, लिबास भी हमने वही कबूल किया, खान पान भी जो सेंट्रल एशिया वालों का है, जिसको हम वाजवान जिसको हमने बनाया और वो हमारा है अब वाजवान। इसी लिहाज से फ़न तामीर, तहज़ीब, सकाफ़त, ज़बान का असर वो तो हमारे उसी इस्लामी तमद्दुन और तहज़ीब की रिफ्लेक्शन है। हमारी तारीख़ इसी से अख़ज़ की जाती है। हमने सारा कुछ बदल दिया है। मैंने इस पर एक कश्मीरी में नज़म लिखी है, उसका नाम है पोत नज़र। पीछे की तरफ जब हम नज़र डुलाते हैं, मैंने उस पर एक बंद आपको मैं कहूँगा, ये कश्मीरी में है। क्वठन प्राकर अथन वाई, मम्मी शुगर आंटी प्राय, थायराइड, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कानन गोबर, उछन जाल, यही हाल हमारा है। सब कुछ यही चीज़ें तब्दील होने से एक फ़न तामीर हमारा तब्दील हुआ, लिबास तब्दील हुआ और हमारा खान पान तब्दील हुआ। इससे हम बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। इस विरसे का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ कश्मीर की सकाफ़त को बरकरार रखना है बल्कि आने वाली नस्लों को कश्मीर की मीरास और तामीराती शान व शौकत दिखाने के लिए भी अहम है, ताकि कश्मीर के फ़न तामीर का सुनहरी दौर फ़ख्र का ज़रिया बना रहे। ये हमारी फ़नकाराना सलाहियत का सुनहरी मुजस्समा है। ये हमारी विरासत है। सब्सक्राइब।